ایک روزے دار جب روزہ رکھتا ہے تو وہ سخت گرمی اور پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے۔ اور رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بڑی عظمت والا، فضیلت والا بنایا ہے۔ یوں تو ہم اور آپ اگر دیکھیں گے تو شریعت اسلامیہ میں بہت سارے ایام ہیں، بہت سارے اوقات ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے ایام پر فضیلت دی ہے۔ جیسے ذی الحجہ کے 10 دن ہیں، عام دنوں پر فضیلت ہے اسے۔ عاشوراء کے دن ہیں، اس سے بھی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے ایام تشریق ہے، یوم العیدین ہے، ان سب کو اللہ تبارک و تعالی نے فضیلت عطا فرمائی ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود، ان سب کے ساتھ ساتھ رمضان کا جو بابرکت مہینہ ہے وہ پورا کا پورا مہینہ عظمتوں والا ہے، اہمیتوں والا ہے، پورا کا پورا مہینہ عبادت کا ہے۔ اس مہینے کی بہت ساری خصوصیات ہیں، اس مہینے کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، اس کے بہت سارے امتیازات ہیں۔ میں چند فضیلتیں آپ کے سامنے گناتا ہوں سرسری طور پر۔ مثال کے طور پر یہ رمضان، اس کی خصوصیت یہ کہ اس بابرکت مہینے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ قرآن مجید کے نزول کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ کہا اللہ نے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، کہ رمضان کا مہینہ یہ بابرکت مقدس مہینہ ہے، اس میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک مسلمان قیام اللیل کرتا ہے، تراویح کی نماز پڑھتا ہے۔ من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، لیلۃ القدر بھی تلاش کرتا ہے اسی ماہ میں، اسی مہینے میں۔ یہ بھی اس مہینے کی خصوصیت ہے۔ جو ایک رات، جو طاق راتوں میں ایک رات ایسی ہوتی ہے، اگر وہ مل جائے تو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر یہ اس مہینے کی خصوصیات میں شامل ہے۔ اسی طریقے سے یہ مہینہ جب داخل ہوتا ہے تو جنت کے سارے دروازے کھول دیے جاتے، فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار، جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وصفدت الشیاطین، سرکش شیاطین کو زنجیروں میں، بیڑیوں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ یہ خصوصیات ہے اس مہینے کی۔ اسی طریقے سے اس مہینے کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کیا کرتے تھے، ساری دنیا سے، دنیا مافیہ سے کٹ کر اللہ کی طرف یکسو ہو کر عبادت و بندگی میں لگ جایا کرتے تھے۔ یہ بھی ایک خصوصیت ہے۔ ہم صرف سرسری طور پر آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ اس بابرکت مہینے میں ہم سب شامل ہو گئے ہیں، داخل ہو گئے ہیں۔ ان کی خصوصیات کو آپ ذہنی طور پر ہمیشہ اپنے ذہن و دماغ میں رکھیں، ہمیشہ اس کو یاد رکھیں، اور انشاءاللہ ہم آگے مستقبل میں ہر دن آپ کے سامنے ایک ایک باتیں پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس سے انشاءاللہ ہمیں حوصلہ ملے گا، تازگی ملے گی، اور ہر آنے والا روزہ جو ہے انشاءاللہ ہمیں قوت بخشے گا، اور مزید ہمیں ہمت ملے گی کہ اس مہینے سے ہم کیسے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو کہنے اور سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔